بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم مقاصد شریعہ، علم مقاصد شریعہ کا آج سبق نمبر 36 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے وسائل مقاصد کی اقسام، حصے اول۔ آج کے سبق میں ہم مقاصد شریعہ کے جو وسائل ہیں اس کی اقسام ذکر کریں گے، اور اقسام کا پہلا حصہ آج ذکر کیا جائے گا۔ پچھلے سبق میں یعنی سبق نمبر 35 میں ہم نے وسائل مقاصد کے بارے میں تعارف ذکر کیا تھا اور اس کی بنیادی مسائل ذکر کیے تھے، اور یہ ذکر کیا تھا کہ ایک ہوتے ہیں مقاصد شریعہ اور ایک ہے مقاصد شریعہ کی طرف پہنچانے والے وسائل۔ پھر ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ کبھی کبھی مقاصد پر بھی وسائل کا اطلاق ہوتا ہے، کیونکہ وہ مقاصد بھی آگے جا کر دیگر مقاصد کی طرف پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ اور پچھلے سبق میں ہم نے مقاصد کے جو وسائل ہیں اور اس کی طرف پہنچانے والے ہیں ان میں سے اہم 4 اقسام کا ذکر کیا تھا: احکام شریعہ، سد ذرائع، حیل اور استحسان، اور مقاصد خود مقاصد۔ آج کے سبق میں ہم وسائل مقاصد کی اقسام ذکر کریں گے۔ وسائل تو آپ کو پتہ ہے، وسائل یعنی مقاصد شریعہ کی طرف پہنچانے والی چیزیں۔ تو اس کی پھر آگے علماء کرام نے کئی اقسام ذکر کیے ہیں، جن میں سے پہلی قسم یہ ہے کہ یا تو وہ منسوسہ ہوگی اور یا غیر منسوسہ ہوگی۔ جو وسائل منسوسہ ہے وہ تو معلوم ہے، ہم یہاں وسائل غیر منسوسہ وہ وسائل مقاصد جو نص میں وارد نہیں ہوئی ہو اور بعد میں علماء کرام نے اس کو، چونکہ وہ مقاصد شریعہ کے وسائل ہیں تو اس کو ثابت کیا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے ہمارے پاس مثالیں ہیں: صحیح کی جگہ چھتیں بنانا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان عمرے کے لیے جاتا ہے یا حج کے لیے جاتا ہے تو وہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہے۔ صفا اور مروہ یہ ایک دو پہاڑی ہیں، سلسلے ہیں جس میں دوڑ کر چلنا ہوتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو زمانہ گزرتا جا رہا ہے لوگوں کا رش ہوتا ہے، تو اس لیے جو سعودی حکومت ہے انہوں نے یہاں کئی منزلہ چھتیں بنا لی ہے تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ یہاں صحیح کریں۔ تو اب یہ جو چھتیں بنانا ہے، منزلیں بنانا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں تھا، تو اس لیے یہ غیر منسوس چیزیں ہو گئی۔ لیکن چونکہ یہ مقاصد شریعہ کی طرف پہنچانے والی ہے لہٰذا یہ وسائل مقاصد شریعہ ہے اور یہ جائز ہے۔ یعنی اصل مقصد صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا ہے، اور اس صحیح کے لیے یہ زیادہ آسانی کا سبب ہے، لہٰذا اس کو یہ جائز ہے۔ دوسری مثال جمرات میں منزلیں بنانا۔ آپ کو پتہ ہے جب انسان حج کے لیے جاتا ہے تو وہاں شیطانوں کو کنکریاں مارتا ہے، اور وہ جو جمرات ہے اس میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، تو لہٰذا وہاں بھی چھتیں اور مختلف منزلیں بنا دی گئی ہے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو اور ان کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہ بھی مقاصد شریعہ کی طرف پہنچانے کے لیے ایک وسیلہ ہے، اور وسیلہ جو ہے یہ منسوس نہیں ہے، یعنی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ عملی طور پر مشروع نہیں کیا گیا تھا۔ آگے مقاصد شریعہ کے وسائل کی بات چل رہی تھی، تو اس کی ایک اور قسم مسائل مقاصد باعتبار اتفاق اور باعتبار اختلاف کی، یعنی مقاصد شریعہ کی طرف پہنچانے والے وسائل بعض ایسے ہوتے ہیں کہ متفق علیہ وہ جائز ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں علماء کرام کا اختلاف ہوتا ہے۔ تو وہ وسائل جو متفق علیہ ہیں اس کی مثالیں ہیں، مثلا شادی جو ہے یہ نسل کا وسیلہ ہے، نسل کو جاری رکھنے کا وسیلہ ہے، اور یہ جائز طریقہ ہے اور بالاتفاق جائز ہے۔ شریعت کے پیش نظر یہ ہے کہ انسان دنیا میں زندگی گزارے اور دنیا کو آباد رکھے، اور اس کی آبادی کے لیے ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان کی اولاد ہو۔
تو اس سے دنیا کی ترقی ہوگی. تو اس اولاد کے لیے شریعت نے جو وسیلہ قرار دیا ہے اور جو ذریعہ ہم بنایا ہے وہ شادی کا ہے. اور شادی ایسا طریقہ ہے، ایسا وسیلہ ہے جس پر تمام کا اتفاق ہے کہ شادی کر کے جو نسل پیدا کی جائے، اولاد پیدا کی جائے، وہ جائز طریقہ ہے. وسائل کی دوسری قسم ہمارے پاس سود ہے. کمائی کرنے کا اور کاروبار کرنے کے لیے سود کو وسیلہ بنانا، سود کو ذریعہ بنانا، یہ حرام ہے اور اس پر تمام علماء کرام کا اتفاق ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. لیکن بعض ایسے وسائل ہیں جس میں اختلاف ہے. اس اختلاف میں سے ایک زواج میسار ہے، یہ نسل کا ذریعہ بنانا. آپ کو پتہ ہے اوپر بیان کیا کہ نسل اور اولاد کے لیے شادی کو معیار بنانا، شادی کو طریقہ اور وسیلہ بنانا یہ درست ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ایک اور طریقہ ہے جس کو زواج میسار کہتے ہیں. زواج میسار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مرد ایک عورت کے ساتھ صرف شہوت پورے کرنے کے لیے نکاح کرے اور ایک دوسرے پر ذمہ داری نہ ہو. شادی میں تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی ذمہ داری بھی اس پر آ جاتی ہے. مثلا خاوند کے ذمہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مہر اور نفقہ پورا کرے گا، اور عورت کے ذمہ یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ اس کے پاس رہے گی، اس کی خدمت کرے گی. لیکن بعض جگہوں میں یہ طریقہ رائج ہے کہ وہ اس شرط پر شادی کرتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ مرد سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرے گی کہ وہ کما کے اس کو لائے یا اس کو نفقہ برداشت کرے، اس کا خرچہ برداشت کرے، اس کے لیے رہائش کا انتظام کرے. اور جو مرد ہے وہ عورت سے صرف اپنی ضرورت پوری کرے گا اور اس سے کچھ اور مطالبے نہیں کرے گا کہ وہ اس کے لیے کمائے گا، اس کے لیے کھانا پکائے گی یا خدمت کرے گی یا اس کے گھر میں رہے گی. تو یہ چیزیں نہیں ہیں. تو جو ممالک ایسے ہیں کہ وہ بہت زیادہ مصروف لوگ وہاں رہتے ہیں اور اس قسم کی اور وہاں مہنگائی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہاں یہ ایک سلسلہ شروع ہوا ہے کہ اس شرط پر نکاح کرتے ہیں. تو یہ جو نکاح ہے یہ جائز نہیں ہے. تو بعض حضرات کے نزدیک جائز ہو تو ہو، لیکن جو جمہور اہل علم ہے ان کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے. وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ جو نکاح ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی مدت تک مشروط نہ ہو. یعنی اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ 2 سال کے لیے یا 3 سال کے لیے اگریمنٹ کر کے نکاح کرتے ہیں. تو جمہور اہل علم کے نزدیک اگر اس کو موقت کر دیا اور اس کو کسی زمانے کے ساتھ خاص کر دیا اور یا مثلا اس کو طلاق کا اختیار بھی دے دیا، تو اس کی وجہ سے پھر وہ نکاح پر اثر پڑے گا. لہٰذا یہ مختلف ہی ہے. تو زواج میسار جو ہے شہوت کو پورے کرنے کا، اپنے آپ کی حفاظت کرنے کا یا نسل کے لیے اس کو ذریعہ بنانا، لیکن یہ مختلفی طریقہ ہے. دوسری مثال ہمارے پاس ہے طلاق کی نیت سے نکاح کرنا. مطلب یہ ہے کہ جو طلاق ہے، نکاح جو ہوتا ہے وہ پوری عمر کے لیے اور زندگی بھر کے لیے نکاح ہوتا ہے. شریعت کے پیش نظر یہ بات ہے. لیکن اگر کوئی آدمی صرف وقتی طور پر نکاح کرے اور اس میں اس کی نیت ہو کہ پھر بعد میں ہم طلاق دے دیں گے ایک دوسرے کو، اپنے نکاح کو ختم کر دیں گے، تو یہ طریقہ مختلف ہی ہے. یعنی اس کا مکمل طور پر اس کے جواز پر اتفاق نہیں ہے. تو بہرحال جو وسائل مقاصد ہیں اس کی پھر 2 قسمیں بنتی ہیں. ایک وہ قسم کہ جس میں اتفاق ہے، اور ایک وہ قسم جس کے میں اختلاف تھا. وسائل مقاصد کی بحث چل رہی تھی. وسائل مقاصد کی ایک اور قسم باعتبار عادت اور باعتبار عبادت بھی ہے. بعض مقاصد کی طرف پہنچانے والے ایسے وسائل ہوتے ہیں جس کا تعلق عبادات سے ہوتا ہے، اور بعض مقاصد کی طرف پہنچانے والے ایسے وسائل ہوتے ہیں جن کا تعلق عادت سے ہوتا ہے. عبادت سے تعلق ہو، اس کی مثال ہے
وضو جو ہے یہ وسیلہ ہے نماز اور طواف کے لیے. نماز مقاصد شرعیہ ہے، طواف مقصد شرعی ہے، یہ ایک عبادت ہے، اس کی طرف پہنچانے کے لیے وضو ہے. جب انسان طہارت کرے اور وضو کرے تو اس کے بعد پھر وہ نماز اس کے ذریعے سے ادا کرتا ہے یا طواف ادا کرتا ہے. دوسری مثال ہمارے پاس ہے روزے کی. روزہ وسیلہ ہے تقوی کے لیے، یعنی اصل مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرہیزگاری اختیار کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا. لیکن روزہ جو ہے یہ اس کے لیے وسیلہ ہے. جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں تقوی کی صفت پیدا کر دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے، کھانے پینے سے اور شہوت سے اپنے آپ کو روکتا ہے، تو اس میں صبر کی صفت پیدا ہو جاتی ہے، تقوی کی صفت پیدا ہو جاتی ہے. تو لہٰذا روزہ جو ہے یہ وسیلہ ہے تقوی کے لیے، اور یہ ایسا وسیلہ ہے جو عبادت کی طرف پہنچانے والا ہے. دوسری قسم ہمارے پاس وسائل عادیہ ہیں جو عبادت کے طور پر نہیں ہیں بلکہ عام زندگی کے لیے امور کی طرف پہنچانے والے ہوتے ہیں. جیسے مثلا مزدوروں کی تعین کے طریقے. موظفین، آپ ایک مزدور اپنے پاس رکھتے ہیں، مثلا دکان ایک کمپنی ہے اس میں مزدور رکھتے ہیں، یا دکان میں مزدور رکھتے ہیں، یا ایک ادارہ ہے اس میں آپ نے لوگوں کو بھرتی کرنا ہے. تو اس کے لیے جو آپ طریقے مقرر کرتے ہیں، اصول مقرر کرتے ہیں، تو یہ جو وسائل ہوتے ہیں یہ عادی ہے، یعنی اپنی زندگی کے عادات سے متعلق امور کے لیے ہے. اسی طرح ہمارے پاس ایک اور مثال ہے ٹریفک کے قوانین، قواعد المرور. یہ ایک ہمارے پاس ہے کہ جو ٹریفک ہوتی ہے اس کے لیے قوانین مقرر کرتے ہیں. تو اب یہ جو قوانین ہے، جو وسائل ہیں، یہ ایک مقاصد کی طرف پہنچانے والے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے سے انسانوں کی جان محفوظ ہو جاتی ہے، انسانوں کا مال محفوظ ہو جاتا ہے، اور نظام جو ہے یہ وجود میں آتا ہے ٹریفک کے قوانین کی وجہ سے. اس کی وجہ سے انسان کی ذات کو فائدہ ہوتا ہے. تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا یہ مقاصد شرعیہ کے جو وسائل ہے اس کی اقسام سے متعلق تھا. مقاصد شرعیہ کے جو وسائل ہے یعنی اس کی طرف پہنچانے والے جو وسیلے ہیں اس کی مختلف اقسام ہیں. ایک قسم من حیث التنسیس و آدمی ہی ہے، یعنی منصوص علیہ مثالیں، منصوص علیہ اور غیر منصوص علیہ. منصوص علیہ کی مثال یہاں دی ہے کہ جیسے جمعے کی طرف سعی کرنا، یعنی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو تم نماز کی طرف کوشش کرو، یعنی دوڑ کے جاؤ. تو اب یہ جو سعی ہے اور دکان بند کرنا، کاروبار بند کرنا ہے، یہ اس کے ذریعے جو جمعہ ہے اس کی طرف پہنچانے والا ہے، تو یہ منصوص علیہ ہے. غیر منصوص کی مثالیں ہم نے دی ہے، جیسے کہ صحیح کے لیے، صحیح کی جگہ کے لیے چھتیں بنانا، منزلیں بنانا، یا جمرات میں منزلیں بنانا، یہ جو طریقے ہیں. اسی طرح وسائل کی دوسری قسم ہم نے متفق علیہ و مختلف فی کی ذکر کر دی، اور تیسری قسم ہم نے ذکر کی من حیث العبادت اور من حیث العادت، عادت والے وسائل اور عبادت والے وسائل. اس کے بعد اگلے سبق میں انشاءاللہ جو مقاصد شرعیہ کے دیگر انواع ہے اس کو ذکر کریں گے، مثلا ضرورت اور حاجت اور تحسین سے متعلق یا دیگر عنوانات سے متعلق انشاءاللہ تعالی.